وہ دوڑ کر اس کی طرف گیا، ہم بھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ گرے ہوئے شخص کو سیدھا کیا گیا۔ اس کے ماتھے پر کسی تیز دھار آلے کا زخم تھا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ مضروب کو زندہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ وہ بے حس و حرکت پڑا تھا، لیکن اس کی سانس چل رہی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ پہلے اس پر جال پھینک کر نیچے گرایا گیا اور پھر وار کر کے زخمی کر دیا گیا تھا۔ جوں ہی ہم برآمدے سے گزر کر اندرونی حصے میں پہنچے، ایک جالی دار دروازے کے پاس ایک کتے کی لہیم شہیم لاش نظر آئی۔ اس کتے کی گردن قربان ہونے والے بکرے کی طرح کٹی ہوئی تھی۔ کتے کے جبڑے میں سے کسی سرخ کپڑے کی دھجی بندی تھی اور اس کی شہرک سے بہنے والا خون ابھی جمع تھا، نہ سیاہی مائل ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے، 30-40 منٹ یا اس زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ پہلے۔ محمد خان چلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ نمبردار صاحب، نمبردار جی! رک جاؤ محمد خان، میں نے بلند آواز میں کہا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا یوں اندھا دھند سیڑھیوں پر چڑھنا خطرناک تھا۔ میں نے سرگوشی میں اس سے پوچھا، اوپر جانے کا رستہ اور کون سا ہے؟ وہ بولا، پچھلی جانب چھوٹی سیڑھی ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اس کا بازو تھاما۔ بابو لیاقت بھی میرے پیچھے آیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے بوٹا سنگھ اور مونچھوں والے ببر سنگھ سے کہا کہ وہ دونوں سیڑھیوں کی پوزیشن لے لیں۔ کوئی اس طرف بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے روکیں۔ اگر کوئی اجنبی ہو تو بے شک گولی چلا دیں۔ میں اور محمد خان بڑی احتیاط لیکن تیزی سے عمارت کے پچھواڑے پہنچے۔ یہ عمارت شہری اور دیہی طرز کا ملا جلا نمونہ تھی، بالکل جیسے دھوتی کے اوپر کوٹ پہنا گیا ہو اور ٹائی کے ساتھ پگڑی بھی سر پر باندھی گئی ہو۔ جاگیردارانہ ماحول میں ایسی عمارتیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ ہم عقبی زینے پر پہنچے۔ کوئی ہے؟ محمد خان نے 2-3 مرتبہ بلند آواز سے کہا۔ کہیں آہٹ ہوئی، نہ کوئی آواز آئی۔ 4 سو مکمل خاموشی تھی، جیسے فارم کی اس عمارت میں بھی مچھلیاں ہی رہتی ہوں جو نہ بولتی ہوں نہ پانی کے نیچے حرکت کرتی نظر آتی ہوں۔ میں نے احتیاط سے زینے چڑھنے شروع کیے۔ میرے عقب میں محمد خان اور اس کے پہلو میں بابو لیاقت تھے۔ ہم تینوں مسلح تھے۔ ابھی نصف زینے ہی طے کیے تھے کہ میری چھٹی حص ایک اہم اعلان کرنے لگی۔ عمارت کی بالائی منزل پر کوئی متنفس موجود نہیں تھا۔ میں نے باقی کے زینے خاصی تیزی سے عبور کیے اور اوپر پہنچ گیا۔ یہاں مکمل تاریکی تھی۔ اس تاریکی میں بھنے ہوئے گوشت کی مہک تھی۔ محمد خان نے آگے بڑھ کر سوئچ تلاش کیا اور لائٹ روشن کر دی۔ ہم ایک ہال نما کمرے میں کھڑے تھے۔ فرش پر قیمتی قالین بچھا تھا اور دسترخوان لگا ہوا تھا۔ مچھلی کا سالن، قورمہ، تلی ہوئی مچھلی، چاول، گنے کے رس کی کھیر اور معلوم نہیں کیا کچھ نظر آ رہا تھا، مگر سب کچھ بری طرح اجڑا پجڑا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس دسترخوان پر انسانوں نے نہیں، جانوروں نے کھانا کھایا ہے۔ روٹیوں کی چیر پھاڑ، سلاد کی بے حرمتی، سالن کا ضیاع، برتنوں کی توڑ پھوڑ، ہر بےہودگی یہاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے چائے کی کیتلی کو چھوا، وہ ابھی تک نیم گرم تھی۔ ہم اس ہال نما کمرے میں پہنچے تو ہم اس ہال نما کمرے سے آگے بڑھے تو عمارت کی نشست گاہ میں پہنچ گئے۔ یہاں بھی قالین بچھا ہوا تھا اور گاؤ تکیے لگے تھے۔ اس کمرے کی آرائش سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں رقص و سرور کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہوں گی۔ کمرے میں شیشے کی ایک بڑی الماری تھی۔ اس میں شراب اور بیئر کی بوتلیں اور جگمگاتے شیشے والے جام رکھے تھے۔ الماری کا ایک بڑا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے شراب کی بوتلیں نکالی گئی ہیں۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے سوا کمرے میں کوئی اور گڑبڑ نہیں تھی، لیکن ایک چیز دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ یقیناً میرے علاوہ بابو لیاقت اور محمد خان بھی چونکے ہوں گے۔ وہ چیز تھی ہی ایسی۔ شیشے کی الماری کے پاس پلائی ووڈ کے ایک دروازے میں تیر پیوست تھا۔ پلائی ووڈ کے دروازے اندر سے خالی ہوتے ہیں، لہٰذا تیر کی انی آر پار ہو گئی تھی۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی اور قابل ذکر شے نظر نہیں آئی۔ اسی دوران نیچے سے مونچھوں والے ببر سنگھ نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ محمد خان کو آوازیں دے رہا تھا۔ ہم نے نشست گاہ اور طعام گاہ کے دروازے باہر سے بند کر دیے اور سامنے والے بڑے زینوں سے اتر کر نیچے آ گئے۔ ببر سنگھ سیڑھیوں کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا رنگ فخ تھا اور ہاتھ مضبوطی سے ایک رائفل پر جمے تھے۔ محمد خان کو دیکھتے ہی اس نے بائیں جانب اشارہ کیا اور بولا، چاچا، چھیمو وہاں بندھی پڑی ہے۔ ہم محمد خان اور ببر سنگھ کے پیچھے ایک اندرونی کمرے میں پہنچے اور لرز کر رہ گئے۔ ببر سنگھ نے ایک بے وقوفی کی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو بالکل بے پردہ حالت میں دیکھا تھا اور اب ہم کو بھی یہ منظر دکھانے لے آیا تھا۔ وہ چاہتا تو کسی کپڑے یا چادر سے اس بے ہوش لڑکی کو ڈھانپ سکتا تھا۔
اس لڑکی کو بڑی بے دردی سے ایک چارپائی کے ادوائن سے باندھ کر ایک بستر پر ڈالا گیا تھا۔ خون ٹھہرنے سے بیچاری کے ہاتھ پاؤں نیلے ہو رہے تھے۔ اس کے جسم پر جا بجا درندگی کے نشانات تھے۔ یوں لگا جیسے میں ایک اور اجڑا پجڑا دسترخوان دیکھ رہا ہوں۔ جیسے دسترخوان پر ندیدوں کی طرح حملہ کیا گیا تھا، اس انسانی جسم کو بھی وحشیانہ انداز میں بھنبوڑا گیا تھا۔ میں نے بستر کی چادر سے بے ہوش لڑکی کو ڈھانپ دیا۔ محمد خان سے سکتے ہوئے بولا، یہ گونگی ہے، نمبردار صاحب کے سب سے پرانے ملازم شریف بابا کی بیٹی ہے۔ بابو لیاقت نے آگے بڑھ کر لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میڈیکل کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ 1-2 منٹ میں لڑکی ہوش میں آ گئی۔ وہ ہراساں نظروں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے زخمی ہونٹ لرز رہے ہیں اور سینے میں تلاطم برپا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت 2 برفیلے تودوں کی طرح جمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا چیمو؟ کیا ہوا؟ کچھ تو بتا۔ کہاں گئے نمبردار صاحب؟ اور وہ مہمان اور باقی سب لوگ؟ چیمو کے ہونٹ لرزتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ابھی تک بندھے ہوئے تھے اور ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ چادر ہٹا کر اس کی بندشیں کھولتا۔ اتنے میں ببر سنگھ کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ محمد خان کے پیچھے کھڑا تھا۔ ببر سنگھ کو دیکھتے ہی چیمو کے چہرے پر جیسے موت کی زردی لہرا گئی۔ وہ منہ کھول کر اتنے دلدوز انداز میں چیخی کہ در و دیوار کانپ کر رہ گئے۔ اس پر جیسے ہسٹریا کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ایک دم اس نے بستر سے اٹھنے اور اترنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دبوچ کر دوبارہ بستر پر لٹایا۔ وہ چند لمحے تڑپتی مچلتی رہی، پھر اس کی آنکھیں الٹ گئیں اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے ببر سنگھ کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں نے خان محمد سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرے دوست کا بیٹا ہے، یہیں میرے ساتھ رہتا ہے، فارم پر بھی کام کرتا ہے۔ بوٹا سنگھ اور بابو لیاقت نے بھی وہ سب کچھ دیکھا تھا جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ وہ دونوں بھی ببر سنگھ کی طرف سے چوکس ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ جس عمارت میں ہوئے وہ گنڈارا پور کی اصل آبادی سے کوئی 4 فرلانگ دور تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو پائی تھی۔ میں نے بوٹے کو ایک طرف لے جا کر کہا، بوٹے تم یہیں رہو، ببر سنگھ پر خاص نگاہ رکھو، اس کو یہاں سے کھسکنے نہیں دینا کسی بھی صورت۔ بوٹے نے تہفیمی انداز میں سر ہلایا۔ میں نے بابو لیاقت کو ساتھ لیا اور دوڑتا ہوا مین گیٹ کی طرف آیا۔ مین گیٹ کے پاس ہی وہ پختہ شیڈ تھا جہاں پر ٹریکٹر اور جیپ کھڑی تھی۔ میں نے جیپ کے دروازوں پر کوشش کی۔ خوش قسمتی سے ایک دروازہ کھلا مل گیا۔ 2-3 منٹ کی کوشش سے تارے جوڑ کر میں نے جیپ اسٹارٹ کر لی۔ اس میں کافی پیٹرول موجود تھا۔ میں نے جیپ کو تیزی سے موڑا اور عشرت فارم کی عمارت سے نکل آیا۔ تمام شواہد بتا رہے تھے کہ اس ڈیرے پر جو کچھ ہوا ہے 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہوا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹرک ابھی زیادہ دور نہیں گیا۔ کچے پکے راستے پر اتنے زیادہ لوڈ کے ساتھ وہ تیز رفتاری سے چل ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم امید کر سکتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 10-15 میل کے دائرے میں ہوگا۔ میں نے جیپ کی ہیڈ لائٹس میں ٹائروں کے نشانات ڈھونڈے۔ یہ میرے اپنے خریدے ہوئے ٹائر تھے۔ میں نے ان کے نشانات پہچان لیے۔ یہ نشان ٹریکٹر ٹرالی کے نشانات میں گڈمڈ ہو چکے تھے۔ بہرحال کوشش سے پہچانے جا سکتے تھے۔ ان نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ٹرک کا رخ جنوبی سمت میں تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ ٹرک کے آگے یا پیچھے ایک گاڑی اور بھی ڈیرے سے نکلی ہے۔ 1.5-2 فرلانگ تک ہم ان نشانات کے سہارے چلتے رہے۔ پھر نیم پختہ راستے پر یہ نشانات ہم سے جدا ہو گئے۔ شاید وہ میری زندگی کی تیز ترین ڈرائیونگ تھی۔ انتہائی خراب راستے پر میں نے انتہائی رفتار سے جیپ دوڑائی اور دور تک گیا، لیکن ٹرک کے آثار نظر نہیں آئے۔ بابو لیاقت نے کہا، شاہ جہان صاحب، یہاں پاس ہی میرے ایک گجراتی دوست کا ریسٹ ہاؤس ہے۔ وہ سامنے گیٹ نظر آ رہا ہے اس کا۔ یہاں ٹیلی فون بھی موجود ہے۔ میں اپنے آدمیوں کو کال کرتا ہوں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ ہمیں اپنی پوری طاقت سے ٹرک کو تلاش کرنا ہوگا۔ بابو لیاقت نے مناسب بات کی تھی۔ میں نے اسے ریسٹ ہاؤس کے سامنے اتار دیا اور خود جیپ لے کر آگے بڑھ گیا۔ جنوبی سندھ میں ناکام رہنے کے بعد میں نے دیگر اطراف میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ میں پختہ راستے سے اتر آیا اور ان کچے پکے راستوں کو کھنگالنے لگا جو گنڈارا پور کے چاروں طرف جال کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ رک کر میں کسانوں اور راہگیروں سے بھی پوچھتا رہا۔ ایک گھڑ سوار کسان نے مجھے ٹرک کا سراغ بھی دیا، لیکن یہ سراغ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکا۔ 2-2.5 گھنٹوں میں نے قریباً 80 کلومیٹر جیپ چلائی، قریب و جوار کے کئی گاؤں دیکھے، کھیتوں کے درمیان واقع ڈیروں پر نگاہ دوڑائی
اور ہر اس جگہ پہنچا جہاں ایک ٹرک نظر سے اوجھل ہو سکتا تھا۔ یہ تمام کوششیں رائے گاہ گئیں اور رات کو 1 بجے میں عشرت فارم میں واپس پہنچ گیا۔ واپسی کے راستے میں مجھے 2-3 گاڑیاں بھی ملیں۔ ان میں سے ایک جیپ کو میں پہچان گیا۔ وہ بابو لیاقت کی فیکٹری سے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بابو کے کارندے بھی ٹرک کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ عشرت فارم میں چاقو چوبند بوٹا سنگھ بڑے حوصلے سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ بابو لیاقت ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بوٹا سنگھ نے ہوشیاری دکھائی تھی اور ببر سنگھ کو محمد خان سمیت ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ اس کے پاس ہمارے لیے بڑی اطلاع بھی تھی۔ یہ اطلاع ایک لاش کی صورت میں برآمدے کے تاریک گوشے میں پڑی تھی۔ یہ اس چوکیدار کی لاش تھی جس کی پیشانی پر تیز دھار آلے کا زخم آیا تھا۔ بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گیا تھا، لیکن شاید طبی امداد مل بھی جاتی تو وہ جانبر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا زخم عام زخم نہیں تھا۔ میں وہ گھاؤ دیکھ کر ہی شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب میں نے ایک بار پھر روشنی میں اچھی طرح زخم کا معائنہ کیا۔ زخم کے ارد گرد جلد کا رنگ نیلگوں ہو چکا تھا اور زخم کے کنارے سفید پڑ رہے تھے۔ میرا یہ شبہ یقین میں بدل گیا کہ مقتول کو جس کلہاڑے یا برچھے وغیرہ سے زخمی کیا گیا ہے وہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ ایسے خطرناک ہتھیار کا معمولی کٹ بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تو اچھا بھلا گھاؤ تھا۔ کتے کا زخم بھی ایسے ہی شواہد پیش کر رہا تھا۔ پھر وہ تیر جو بالائی منزل کے دروازے میں پیوست تھا۔ کچھ عجیب سی نشانیاں چھوڑ گئے تھے اس فارم میں گھسنے والے، اور اس انتہائی اہم واقعے کی شاہد وہ بدنصیب لڑکی تھی جس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ مجھے صفدر کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس نے بار بار تاکید کی تھی کہ ہم شام تک فارم پہنچ جائیں۔ شاید اس تاکید کے پیچھے کوئی خوف یا اندیشہ تھا۔ پھر صفدر کا ایک فقرہ میری سماعت میں گونج اٹھا۔ نہ جانے کیوں یہ فقرہ میرے ذہن میں اب تک اٹکا ہوا تھا۔ اس فقرے میں صفدر نے میرے لیے پہلی بار ایک نیا لقب استعمال کیا تھا۔ میں نے صفدر سے پوچھا، اس نے دوسری بار ٹیلی فون کیوں کیا ہے؟ گنڈارا پور میں سب خیریت تو ہے نا؟ صفدر نے کہا تھا۔ آپ بالکل بے فکر ہیں استاد جی، سب ٹھیک ہے۔ اس نے اب تک کی رفاقت میں مجھے شاہ جہان کے نام سے پکارا تھا۔ اس کی زبان سے استاد جی کا لقب مجھے عجیب لگا تھا۔ کہیں اس نے لقب استعمال کر کے اپنی تسلی بخش فقرے کی نفی تو نہیں کی تھی؟ عین ممکن تھا کہ اس لقب کے ذریعے اس نے مجھے سرخ بتی دکھانے کی کوشش کی ہو۔ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ یہ سوچنا بھی سوہانے روح تھا کہ نامعلوم لوگ ٹرک ہمارے ہاتھوں سے نکال کر لے گئے ہیں، لیکن سوچنا پڑ رہا تھا۔ بہت سے سوال ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ آخر کون تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ شب خون مارا تھا؟ شام 6 بجے سے رات 10 بجے کے درمیان اس ڈیرے پر کیا واقعہ رونما ہوا تھا جس کے بعد مہمان اور اس کا سامان اس ڈیرے سے غائب ہو گیا تھا، بلکہ میزبان بھی غائب تھے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ایک قتل بھی ہو چکا تھا۔ چوکیدار کی موت زیادہ دیر تک راز نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ دن چڑھنے سے پہلے ہی نمبردار عشرت کا کوئی ملازم یا عزیز پولیس لے کر یہاں پہنچ جاتا۔ ضروری تھا کہ ہم جتنی دیر اس فارم میں رہیں پوری طرح چوکس رہیں اور صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں۔ ہماری نگاہ میں ببر سنگھ نامی نوجوان مشتبہ ٹھہر چکا تھا۔ اسے دیکھ کر جس طرح بدنصیب لڑکی نے چیخیں ماری اور ہوش کھوئے تھے وہ منظر نظر انداز کر دینے والا نہیں تھا۔ میں نے بوٹا سنگھ کو ساتھ لیا اور اس کمرے میں پہنچا جہاں محمد خان اور ببر سنگھ کو بند کیا گیا تھا۔ وہ دونوں غیر مسلح تھے جبکہ ہم دونوں مسلح تھے۔ میں نے ببر سنگھ کو بوٹا سنگھ کی نگرانی میں باہر بھیجا اور محمد خان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ محمد خان نے بتایا کہ شام 6 بجے کے قریب وہ اور ببر سنگھ ڈیرے سے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت تک گنوں والا ٹرک ڈیرے پر موجود تھا۔ ٹرک کے پاس ہی لان میں نمبردار صاحب اور وچن صاحب کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ وہ بالکل مطمئن نظر آتے تھے۔ نمبردار نے ہم سے کہا تھا کہ ہم پل پر پہنچ جائیں اور جو ہی ٹریکٹر، ٹرالی یا کسی دوسری گاڑی پر مہمان آئیں تو ہم انہیں لے کر ڈیرے پر آ جائیں۔ تم نے مہمانوں کو شناخت کیسے کرنا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس طرف بہت کم گاڑیاں آتی ہیں۔ شام 6 سے رات 10 بجے تک صرف 2 ٹرالیاں اور 3 دوسری گاڑیاں پل پر سے گزری تھیں۔ ہم ہر ایک کو روک کر نام پتہ پوچھ لیتے تھے۔ 10 بجے کے قریب ہم مایوس ہو کر لوٹنے ہی والے تھے جب آپ کی ٹرالی نظر آئی۔ میں نے پوچھا، شام 6 اور 10 کے درمیان ببر سنگھ کہیں گیا تھا؟ محمد خان کے چہرے پر ایک رنگ سا کے گزر گیا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا جی، 8:30-9 بجے کے قریب ببر سنگھ صرف 10-15 منٹ کے لیے کھیتوں میں گیا تھا۔ اسے حاجت ہو رہی تھی۔ اس دوران میں پل پر ہی رہا تھا۔ میں نے کہا، 10-15 منٹ کے لیے یا زیادہ؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگا ہوگا جی۔
اس سے زیادہ نہیں۔ ڈیرے پر جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ببر سنگھ کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے؟ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں جی، ببر ایسا انسان نہیں ہے۔ وہ تو کام سے کام رکھنے والا لڑکا ہے، فارم میں مچھلیوں کو خوراک ڈالتا ہے۔ یہاں 15-16 تالاب ہیں، صبح سے شام تک کام میں جوتا رہتا ہے، پھر تھک ہار کر فارم پر ہی سو جاتا ہے۔ کوئی بری علت نہیں ہے اس میں، یاری دوستی سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ وہ شادی شدہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا جواب محمد خان نے نفی میں دیا۔ پھر میں نے کہا، تم نے دیکھا ہی ہے کہ ملازمہ لڑکی اس کی صورت دیکھ کر کس طرح چیخنے چلانے لگی تھی۔ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے جی، صدمے سے پاگل ہو رہی ہے بیچاری۔ محمد خان نے صفائی پیش کی۔ لیکن ہم پاگل نہیں ہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے محمد خان کو باہر بھیج کر ببر سنگھ کو اندر بلا لیا۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی بھاری بھرکم مونچھیں تھیں اور ان کے نیچے سانولے سلونے بھدے ہونٹ تھے۔ عمر بمشکل 20-22 سال رہی ہوگی۔ وہ کھلے ہاتھ پیر کا صحت مند جوان تھا، لیکن اس وقت چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ یہ بات اس کے لیے اب ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ اس پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے پولیس والوں کا مخصوص حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، ببر سنگھ، چھپانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تمہارے چاچا نے جو کچھ بتا دیا ہے وہ تمہیں ہتکڑی لگوانے کے لیے اور جیل پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی رعایت کریں تو وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ سب کچھ صاف صاف بک دو۔ میرے اندازے نے اسے گڑبڑا دیا۔ اس نے پہلے تو ہوشیار بننے کی کوشش کی، لیکن پھر ذرا پھسل گیا۔ کہنے لگا، یہ بات ٹھیک ہے جی کہ چھیمو مجھے اچھی لگتی تھی، میں 1-2 بار اس سے ملا بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایسی شرمناک حرکت کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر موتی کا حشر یعنی کتے کی موت اور ٹرک کا غائب ہونا اور ماکھا سنگھ کا قتل، میرے تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ میں نے کہا، شروع میں کسی مجرم کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تمہارے چاچے کا کہنا ہے کہ تم پل پر اس کے ساتھ گئے تھے، لیکن پھر کام کا بہانہ کر کے وہاں سے آ گئے اور 8 بجے کے گئے 10 بجے کے لگ بھگ لوٹے۔ میں نے یوں ہی بات کر دی تھی، لیکن تیر نشانے پر لگا۔ ببر سنگھ بولا، میں کھیتوں میں گیا تھا، لیکن واپسی پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے یار دربارے کے ٹیوب ویل پر رک گیا تھا، بلکہ اس نے زبردستی روک لیا تھا مجھے۔ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھے؟ یہی کوئی 1-1.5 گھنٹہ۔ یہاں محمد خان اور ببر سنگھ کے بیانات میں تضاد تھا۔ محمد خان کہہ رہا تھا کہ وہ بمشکل 15-20 منٹ کے لیے پل سے گیا تھا، جبکہ ببر سنگھ اعتراف کر رہا تھا کہ وہ 2 گھنٹے سے پل سے غائب رہا ہے۔ ان 2 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا اور ممکن تھا کہ ببر سنگھ نے بہت کچھ کیا بھی ہو۔ وہ ہر قسم کے موقع سے فائدہ اٹھانے والا شخص نظر آتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ سختی سے پوچھ گچھ کی جائے۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی اور اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ زور والا تھا، لیکن لڑائی بھڑائی میں ماہر نہیں تھا۔ میں نے پستول اپنے تہبند کی ڈب سے نکال کر اس کو ٹھوکروں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ وہ تھوڑی دیر تو خاموشی سے مار کھاتا رہا، پھر چیخنے چلانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ مار کھانے کے بعد وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، لیکن معاملہ الٹ ہوا۔ اس میں ایک عجیب سی دہقانی خودسری آ گئی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، مارو مارو، جان سے مار دو مجھے، پھر بھی کچھ نہیں بتاؤں گا میں، کچھ نہیں۔ پھر وہ نیم جان ہو کر فرش پر گر گیا۔ اس کے منہ اور نتنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ جب میں ببر سنگھ سے تفتیش کرنے میں مصروف تھا، بابو لیاقت واپس عشرت فارم پر پہنچ چکا تھا۔ اب وہ اور بوٹا سنگھ وغیرہ ڈیرے کے طول و عرض سے شواہد اکٹھے کر رہے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ بالائی منزل سے ایک اور تیر ملا ہے۔ یہ ایک بستر کے فوم میں گھسا ہوا تھا۔ تیر کی ساخت پہلے تیر کے جیسی تھی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اسے کسی ایروگن سے چلایا گیا ہے یا کمان سے۔ اس کے علاوہ قالین اور برآمدے میں خون کے دھبے موجود تھے۔ یہ دھبے اس پختہ شیڈ تک گئے تھے جہاں نمبردار عشرت کی نئی کار کھڑی تھی۔ ٹائروں کے نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ٹرک کے پیچھے پیچھے کار بھی ڈیرے سے نکلی ہے۔ اس کے علاوہ کسی تیسری گاڑی کے نشانات نہیں ملے تھے، اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ حملہ آور کس گاڑی میں یہاں پہنچے تھے۔ جو سب سے اہم چیز بابو لیاقت کے ہاتھ آئی تھی وہ ایک خنجر نما ہتھیار تھا۔ یہ نہ تو خنجر تھا، نہ کرپان اور نہ چاقو۔ ان تمام ہتھیاروں کی تھوڑی تھوڑی جھلک اس میں پائی جاتی تھی۔ اس ہتھیار کا دستہ ہاتھی دانت کا تھا اور اس پر چھوٹے چھوٹے نقطوں سے ایک کشتی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں نے روشنی میں غور سے خنجر نما آلے کی دھار دیکھی۔ بلا شبہ یہ بھی زہر میں بجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا۔ ضروری تھا کہ صبح سے پہلے ہم عشرت فارم چھوڑ جائیں۔
مشورے کے بعد رات 2:30 بجے ہی ہم فارم سے روانہ ہو گئے۔ اپنی موجودگی کے تمام شواہد مٹانے کی ہم نے حتی الامکان کوشش کی تھی۔ واپسی کے لیے ہم نے ایک اسٹیشن ویگن استعمال کی۔ یہ ویگن بابو کا ملازم فرمان علی لے کر یہاں آیا تھا۔ یہ نئی ویگن تھی، لیکن ٹرک کے سامان میں کئی گھنٹے کی تلاش میں کچے پکے راستوں پر بھاگنے کے بعد ناقابل شناخت ہو رہی تھی۔ ہم نے نیم بے ہوش لڑکی سکینہ عرف چھیمو اور ملزم ببر سنگھ کے علاوہ محمد خان کو بھی ویگن میں ہی سوار کرا لیا تھا۔ ببر سنگھ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، تاہم محمد خان کو اس یقین دہانی پر آزاد رکھا گیا تھا کہ وہ راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ہم فیکٹری واپس پہنچ گئے۔ راستے میں اس کے سوا کوئی اہم واقعہ نہیں ہوا کہ ایک موقع پر چھیمو کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نگاہ سامنے بیٹھے ببر سنگھ پر پڑ گئی اور وہ ایک بار پھر ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی۔ اسے بمشکل قابو کیا گیا۔ فیکٹری میں زریں گل، ارجمند اور دیگر افراد کو ٹرک کی گمشدگی کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ارجمند بانو کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ یقیناً وہ دیر تک روتی رہی تھی۔ زریں گل بھی افسردہ نظر آ رہا تھا۔ سائیں علی اور اس کا چیلا جامی شاہ تمام ہنگاموں سے تعلق ایک کمرے کے فرش پر گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے درمیان جیسے خراٹوں کا میچ ہو رہا تھا۔ سائیں علی کے گلے میں چاندی کا قدیم تعویذ بلب کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس تعویذ ہی کی طرح سائیں کے میلے کچلے چہرے پر بھی ایک عجیب سی چمک تھی۔ نہ جانے کیوں سائیں کا چہرہ دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اس میں کوئی خاص بات ہے، کوئی غیر بشر طاقت یا صلاحیت۔ شاید ارجمند بانو نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ سائیں ایک روحانی شخصیت ہے۔ فیکٹری میں پہنچ کر ہم نے ایک بار پھر ببر سنگھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس دفعہ یہ کام بابو لیاقت نے اپنے ذمے لے لیا۔ وہ گفت و شنید میں ماہر تھا اور دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں نے چھیمو نامی لڑکی کی طرف کا رخ کیا۔ میرے ساتھ فرمان علی بھی تھا۔ جب میں اور فرمان علی کمرے میں داخل ہوئے تو لڑکی سر پر موٹی اوڑھنی لیے مسہری پر بیٹھی تھی اور بابو لیاقت کی ایک ملازمہ دودھ میں رس ڈبو ڈبو کر اسے کھلا رہی تھی۔ چھیمو نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی کرب آمیز خجالت تھی جو ایک لٹی پٹی لڑکی کا مقدر ہوتی ہے۔ پھر لڑکی کی نگاہ فرمان علی پر پڑی۔ اچانک اس کی حالت پھر غیر ہونے لگی۔ نوالا اس کے منہ میں اٹک کر رہ گیا اور آنکھوں میں دنیا جہاں کا خوف سمٹ آیا۔ وہ ہسٹریائی انداز میں زور سے چیخی اور پھر چیختی چلی گئی۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور خوف کے سبب دوہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے اسے سنبھالا۔ فرمان علی ہکا بکا کبھی میری طرف اور کبھی لڑکی کی طرف دیکھتا تھا۔ میں نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کی حالت سنبھل گئی اور وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، مگر اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں اور زخم ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ملازمہ نے انگلی ڈال کر اس کے منہ میں سے اٹکا ہوا نوالا نکال لیا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی۔ ببر سنگھ اور فرمان علی میں ایک بات مشترک تھی، وہ دونوں بھاری بھرکم مونچھوں والے تھے۔ تو کیا چھیمو کے خوف کا سبب مونچھیں تھیں؟ ایسا لگتا تھا کہ وہ خود پر گزرنے والے سانحے کے بعد ہر مونچھ والے شخص سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ میں نے غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ببر سنگھ پر ہمارے شک کی بنیاد ایک دم کھوکھلی ہو گئی ہے۔ اب ایک ہی راستہ تھا، کسی طرح گونگی لڑکی ہمیں خود پر بیتنے والے واقعات کے بارے میں کچھ بتا سکتی۔ عام گونگے افراد کی طرح لڑکی بہری بھی تھی، پڑھنے لکھنے سے بھی اسے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ وہ صرف اشاروں کی زبان میں بات کر سکتی تھی۔ اشاروں کی زبان میں اس سے کچھ پوچھ لینا ایک طویل اور صبر آزما عمل تھا، جبکہ ہمارے لیے وقت نہایت تیزی سے گزر رہا تھا۔ گزرنے والا ہر لمحہ ہمارے خلاف اور ان نامعلوم افراد کے حق میں جا رہا تھا جنہوں نے عشرت فارم پر شب خون مارا تھا۔ سامان کو سمندر پار پہنچانے کے حوالے سے ہمارے سارے انتظامات اور منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ صبح کے 5 بجے اور پلاننگ کے مطابق ہمیں اس وقت ٹیکرا گاؤں میں ہجڑے بدماش نوشاد کے ڈیرے پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے نشے سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے ذہن کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ سوچ کے گھوڑے سر پر دوڑ اٹھے اور سیدھے اس جانب گئے کہ جس جانب ان کے جانے کی توقع تھی۔ معلوم نہیں یہ میرا تعصب تھا، جذبہ عداوت تھا یا سنگین تجربات کی دائمی تلخی کہ جب مجھے کوئی چرکا لگتا تھا اور میرے ارد گرد شنکر موجود ہوتا تھا تو مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ یہ چرکا کسی نہ کسی طور شنکر ہی کا لگایا ہوا ہے۔ بارہا میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا تھا اور میں نے چوٹ کھا کر کمین گاہ کی طرف دیکھا تھا تو ازلی دشمن شنکر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت بھی یہی خیال میرے ذہن میں آیا
کہ شنکر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے پر شک کرنے کا جواز تھا نہ ہی ضرورت۔